دعائیں رد نہیں ہوتی، بس بہترین وقت پر قبول ہوتی ہیں۔ ہاتھ چھوڑ دینے والے کی اپنی ہی اذیت ہے اور ہاتھ چھڑانے والے کی اپنی ہی کہانی ہے، لیکن اس عمل میں محبت یتیم ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی تقدیر کسی کی دعا کے انتظار میں ہوتی ہے، تہلکہ مچا دیتی ہے عرش عظیم پر۔ محبت جب جوانی میں اللہ کا نام لیتی ہے۔ کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ خود کہتا ہے، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ جس مقام پر تم اللہ سے شکوہ کرتے ہو، وہ مقام دراصل صبر اور شکر کا ہوتا ہے۔ سجدے کی خوبی یہ ہے کہ ہم فرش پر سرگوشی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کوئی نہیں توڑ سکتا۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو، نہیں، میرا رب رستے بنا دے گا۔ مجھے یقین ہے میرا رب بدل دے گا، میرا دل بھی اور میرے حالات بھی۔ صبر میں ڈھلی خاموشی میں بڑی پکار ہوتی ہے، اس کا جواب رب دیتا ہے، مگر اپنے وقت پر۔ اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسا مچھلی کے لیے پانی۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں نے جو دعائیں مانگی ہیں، صبر رکھو، اللہ نے وہ سب سنی ہیں۔ جن باتوں کا گواہ خود اللہ ہے، انہیں تمہارے سامنے دہرانا کیسا؟ ایک اللہ ہی ہے جس سے جتنی جھک کر محبت مانگی جائے، اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ ایک امید ہی ہے جو ہر روز مجھے جینے کا سہارا دیتی ہے، اور ایک دن اللہ میری سب دعائیں سن لے گا، انشاءاللہ۔ بس یقین رکھو اللہ پہ، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ تو آپ سے محبت کی صفائیاں اور ثبوت مانگے تو اسے وہیں پر چھوڑ دو، کیونکہ جس کو یقین ہو وہ ثبوت نہیں مانگتا، اور جس کو شک ہو وہ ثبوت پر ثبوت مانگتا رہے گا، اور ایک شک ایک ایسا روگ ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے یقین کے راستوں پر چلنا پڑتا ہے۔ اللہ بات منوانے کے لیے اس کے حکموں پر چلنا پڑتا ہے، تب ہی بات جلدی بنتی ہے۔ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں یقین ہوتا ہے، اور جہاں یقین ہوتا ہے وہاں معجزے بھی ہوتے ہیں۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود لوٹ آئیں گے، مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں، پچھتاوے سے لوٹے ہیں۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو، وہ کل تمہارے پچھتاوے میں روئے گا۔ مکافات عمل۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مضبوط یقین آپ کی زندگی کے 90% مسائل خود بخود حل کر دیتا ہے۔ بس ایک سجدہ اور بے انتہا سکون۔ صبر بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح، مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا، کن سے خالی نہیں جائے گا۔ اگر محبت ہے تو پھر اندھا یقین کر مجھ پر، اپنے حق میں صفائی نہیں دینے والا۔ تم اپنے آپ کو آلودہ کیے بغیر کسی شخص کو گندی نالی میں دبا کر نہیں رکھ سکتے۔ دنیا کو خریدنا بے وقوف لوگوں کی تجارت ہے۔ کچھ چیزیں نصیب اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور توکل سے سب ہو جاتا ہے، اور وہ فرماتا ہے، تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ یقین جانو میں ان قیدیوں میں سے ہوں جو کھلے دروازے دیکھ کر فرار نہیں ہوتے۔ تعجب ہے اس پر جو حساب کتاب پر یقین رکھتا ہے مگر پھر بھی مال جمع کرتا ہے، اور تعجب ہے اس پر جو دنیا کو فانی جاننے کے باوجود اس سے محبت کرتا ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ بدترین خسارہ یہ ہے کہ آپ کسی شخص پر ایک عرصے تک محبت، عقیدت اور اعتماد کے جذبات خلوص دل کے ساتھ نچھاور کرتے رہیں، اور ایک عرصے گزر جانے کے بعد وہ شخص اپنے اچھے کردار سے یہ ثابت کر دے کہ وہ ان قیمتی جذبات کے لائق قطعی نہیں تھا۔ جذبات کا ضائع چلا جانا بہت بڑا خسارہ ہے۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ عز و جل کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے۔ اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی طلب ختم ہو جائے۔ مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا، یقین نہیں آئے تو خالی مسجدوں کو دیکھ لو۔ یقین کرو جو رب دے گا وہ بہتر نہیں بہترین ہوگا۔ جب تمہیں اس کے ہر چیز پر قادر ہونے پر یقین ہے تو اپنی دعاؤں کی قبولیت پر بھی یقین رکھو، بے شک وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔
जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। यकीन गहरा हो तो हर इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। 1000 चाहने वालों से एक निभाने वाला बेहतर होता है। तकदीर अल्लाह के एक इशारे पर बदल जाया करती है। तुम यकीन तो रखो, वो बेहतर लेकर बेहतरीन देगा। बनाने वाले ने सब देने के लिए ही बनाया है। तुम लेने की जुस्तजू कायम रखना, अपनी ताकत पर इंतज़ार ना करना, बल्कि ताकत देने वाले पर यकीन रखना, फिर अपनी कोशिश पर भरोसा करना। मर्द भी क्या अजीब शय है, बीवी में तवाइफ जैसी अदाएँ और तवाइफ में बीवी जैसी वफादारी तलाश करता है। यकीन और तरफ हो तो अल्लाह को 7 आसमानों पर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो शाहरग से भी ज़्यादा करीब है। या अल्लाह, आप मेरी उम्मीद नहीं मेरा यकीन हो। बस इतना यकीन रखें, हम जो खो देते हैं कुदरत उससे कहीं बेहतर हमारे लिए चुन रखती है। अगर सजदे के बगैर रूह को सुकून मिल सकता तो अल्लाह कभी इसे फ़र्ज़ करार ना देता। गुस्सा हमेशा बेवकूफ़ी से शुरू और शर्मिंदगी पर ख़त्म होता है। जिसे तकदीर पर यकीन होता है वो अपने ऊपर नाजिल होने वाली मुसीबतों से नहीं घबराता। तुम बस अल्लाह पर यकीन रखो, कैसे मिलेगा ये सोचना तुम्हारा काम नहीं। नादान का दोस्त हमेशा तकलीफ़ में रहता है। यकीन ऐसा हो कि सामने समंदर हो और तुम कहो क्या रास्ता मेरा अल्लाह बनाएगा। हालात अगर बुरे हों तो यकीन रखना चाहिए, क्योंकि खुदा जब कुछ लेता है तो उससे बढ़कर नवाजता है। मोमिन की ज़िंदगी में काश नहीं होता, कुन फयकुन पर यकीन होता है। अपनी तस्वीर भेजने वाली साथ अपना यकीन भेजती है। बदलती हुई चीज़ें अच्छी होती हैं, मगर यकीन कीजिए बदलते हुए अपने बहुत तकलीफ़ देते हैं। भरोसा वो नाजुक शीशा है जो अगर एक बार टूट जाए तो फिर पहले जितनी भी कोशिश क्यों ना कर ली जाए, ये दोबारा पहले की तरह नहीं हो सकता। इंतज़ार की अज़ियत के बाद ही तो याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मिलवाया गया था। जिसे सज़ा समझ रहे हो उस देरी में तुम्हारे लिए बेहतरी छुपी है। ज़िंदगी भी एक कील की तरह है, जो टेढ़ा है उसे छोड़ दिया जाता है और जो सीधा है उसे ठोक दिया जाता है।